الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ پیارے بھائیو دوستو، تساں مبارکباد دے حقدار ہوئے کہ قرآن و حدیث سنن واسطے اللہ نے تو کو اپنے گھر آمن دی توفیق عطا فرمائی ہے۔ جرا بندہ اپنے گھروں چل کے اے مسجد دو لا یرید الا ان يعلم او يتعلم، بس نیت یہ ہے کہ ویساں کشے سکھ ساں یا سکھے ساں، دین پڑھ ساں یا پڑھے ساں، مسئلے پکے ساں یا دوجھیں کو ڈسے ساں پکوے ساں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں فلہ کا اجر حجت تامت، ان کو مکمل حج دا اللہ ثواب عطا فرمائے دے۔ تو صحیح نیت نال آئے بیٹھے وے جو دین سیکھنے، دین سیکھن واسطے آئے وے تو اللہ تو کو حجت تامت، ایک حج بندہ ہی تگے حج پڑھن واسطے میدان عرفات دے اندر لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک جہاں صداواں بلند کرنا بدے، واپسی فرشتے دے طرفوں جواب مل دے لا لبیک ولا سعدیک، نہ تیرا لبیک قبول ہے نہ سعدیک قبول ہے۔ اے ہن حج پڑھن والا امید تا رکھتے ویندے جو میرا حج قبول تھی سی، پتہ نہیں کیڑا گناہ اگو آگے جرا حج قبول نہیں تھیا۔ لیکن تساں جڑے دین سکھنا ہے بیڑے وے تہاڈے واسطے تک گارنٹی مل گئی حجت تامت، ایسے حج دا ثواب ہے جرا مکمل ہے، تام ہے، مبرور ہے، مقبول ہے۔ پیارے بھائیو، مولانا سمیع اللہ صاحب دی میں کمال سمجھنا کہ اتنا کر سالانہ 6 ماہی پروگرام کریں اور اتنا محنت تو دو اور ان دی محبت اللہ مقناطیس دور دور تو لوگیں کو جماعتیں کو گھینن دے۔ کاش کہ اللہ قریب والے کوئی نیڑے آمن دی توفیق عطا فرماوے۔ لمبا ٹائم نہیں گھننا، ایک حدیث جامع ترمذی شریف جو پکڑے نے ہیں جینا مفہوم بھرامے دے سامنے واضح کرن دی کوشش کرے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بندے سوال کیتے ارأیت رقا نسترقیہا او دواء نتداوى به او تقاتا نتقیہا هل ترد من قدر اللہ شیئا قال بل هي من امر اللہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک صحابی پیارے نبی علیہ السلام کو ترائے ترتیب وار سوال کریں دے، جے ڈٹھا بنجے تو ہکو سوال ہی بڑھنے دے۔ پہلا نقطہ یہ ہے جو ارأیت دواء نتداوى به، سونا پیغمبر بندہ بیمار تھی دے دوا گھنے ہیں ٹھیک تھی ویندے، اللہ دی تقدیر وچ بیماری لکھی ہے، سارے ڈاکٹر نے دوائی دے تے کیا اللہ دی تقدیر کو تبدیل کر چھوڑے؟ شفا مل گئی ہے؟ کیا ڈاکٹر دی دوائی اللہ دی تقدیر کو تبدیل کرن دی طاقت رکھیں دی ہے؟ ارأیت رکن نسترقیہا، ایک بندہ بیمار تھے بن کے کہیں
اللہ والے کو دم کروائے سی، بندہ بیمار تے آتے مولانا سمیع اللہ صاحب کو دم کروائے تھی، شفا یاب تھی گئے۔ کیا اللہ دی تقدیر وچ بیماری لکھی ہے؟ مولانا سمیع اللہ صاحب نے دم کر کے اللہ دی تقدیر کو کیا تبدیل کر لیتے؟ ارائیت تکن نتقیہ، بیمار تھے، بیماری دے بعد انہیں کوئی علاج نہیں کیتا، کوئی دم درود نہیں کروایا، بس وہ اتنا کیتے کہ صرف پرہیز چا کیتے سی، جن نتیجے جو ٹھیک تھی گئے۔ کیا اے پرہیز کرن اللہ دی تقدیر تا بیماری ہے؟ ساڑے پرہیز نے اللہ دی تقدیر کو تبدیل کر کے بیماری کو صحت تبدیل کر لیتے؟ یہ سوال ہے۔ پیارے بھائیو، وضاحت تھوڑی جی نال کرے نا، دوا کرن کیا شریعت جائز ہے یا نہیں؟ جی ہاں پیارے بھائیو، دوا کرن شریعت دے اندر جائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آجن جنگ احد دے اندر جلے ظالم پتھر ماریا ہا، ابن قمہ نے پتھر مارے، سونے پیغمبر دے سر مبارک تے لوہے دی ٹوپی وہ اندر کھب گئی ہے، آپ دے سر دے اندر زخم تھی گئے، اتنا لوہے دی کڑی آپ دے رخسار دے اندر داخل تھی گئی ہے، ڈو ڈند آپ دے شہید تھی گئے، سونا پیغمبر بے ہوش تھی گئے، صحابہ چاہ کے پہاڑی تے گھنن۔ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دسینن جو وال میں کو پتہ ہے جو اساں سونے پیغمبر دے زخم دے وچوں وہندے ہوئے خون کو بند کرن واسطے کیڑا دوا کیتا ہا، مانا کہ نبی علیہ السلام بھی دوائی آپ دے جسم اطہر تے بھی دوائی استعمال کیتی گئی ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈھال چ پانی چاہندا ہا تے اس زخم کو دھوئیں دے آسیں تاکہ پانی نال خون رک ونجے، پر رکدا نہ ہا، حتیٰ کہ میں جلدی جلدی کھجی دے پتے والی تڈی ساڑیم چا کیری سمیت چاہ کے، یعنی چنگاری سمیت کیری چاہ کے میں اون زخم تے لئیے، زخم ادھے چھٹ گئے، یعنی خون وہنا بند تھی گئے، زخم بے ترتیب چھڑتا رہ گیا۔ پتہ چلیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوتے دوا استعمال کیتا گئے، سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود علاج دے طریقے دشن۔ آپ نے کیا فرمائے؟ جرلے بندے کو زخم ہوئے، زخم دوتے مہندی لو، مہندی نال زخم چھٹوے دے، اکھیں دی بیماری ہے، سونے نبی علیہ السلام نے فرمایا الکمۃ من المن وماؤها شفاء للعین، کھمبی اے من سلوائے جرا اللہ پاک بنی اسرائیل دوتے قوم موسیٰ دوتے اترے نہ ہا۔ ماشاءاللہ معززین پہلے بھی تشریف فرمائیں، مزید سارے ساتھی تشریف گئن ہیں، مخدوم زاہد قریشی صاحب، بھائی عبد المتین بھٹا صاحب، ایڈو آوانجو سی سامنے۔ پیارے بھائیو، کھمبی اے من نے جرا قوم بنی اسرائیل دوتے اللہ پاک نازل فرمیندہ ہا، اے وہ من سلوہ دے وچ ہوئے، وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ، ایندہ پانی نچوڑ کے آنکھیں سٹو اللہ شفا دے دے۔ جنہیں پپلیاں دے وال گھٹن، جنہیں پپلیاں دے وال گھٹن، دید گھٹے، علیکم بالاسمت فإنہو یجل البصر وینبت الشعر، فرمایا جنہیں پپلیاں دے والے دی کمی ہے یا دید گھٹے، اس میں دے سرما مل دے، اس میں دے سرما گھن کے لاوے، اکھیں دے وال ہی زیادہ تھی ویسے نے بینائی بھی ود ویسی۔ مانا کہ علاج سونے پیغمبر نے خود سکھائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی تعلیمات ہے، آپ نے خود رسے ان خیر ما تداویتہم بہ السعود واللدود والمش والحجامہ، آپ نے فرمایا بہترین علاج کرن السعود، نک دے ذریعے دوائی سٹو، تیل سٹو، جی میں نزلہ وغیرہ کیرے والا نزلہ یا کوئی کھانسی، دماغ دا کوئی مسئلہ ہے، کھانسی دا مسئلہ ہے، نک دے اندر زیتون دا تیل سٹو، بہترین علاج ہے۔ قائم ڈشے سونے نبی پاک نے، صحیح بخاری جہاں حدیثہ سنے دا بیٹھا، جامع ترمذی صحیح بخاری، نبی علیہ السلام ڈٹھے ایک چھوٹا بچہ ہا، ساڑے بالے دے نا بچپن دے اندر یہ تالو ڈھائے وے دے تھوڑا جہاں تے وال بوڑھڑیاں کول ویندے نے سنگڑی دا ہاتھ لوا آندے۔ نبی علیہ السلام نے ڈٹھے ایک بوڑھڑی چھوٹے بچے کو سنگڑی دا ہاتھ لیندی پئی ہے،
ول تالوں تے نوٹھا رکھ کے چینجن جا باز بجھنیا اتھا تیل مرے جن گردن تے مرے جن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لما تعذبنا اولادکنا، اپنی اولادیں کو عذاب کیوں دے جا بیٹھے ہیں؟ یہ کیا طریقہ ہے؟ سنگڑی دا ہاتھ نہ لاؤ. کیا کرنا چاہیے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنگڑی دے ہاتھ لاون دی بجائے تہاڈے اُتے عود ہندی علیکم بالعود الہندی، گرد نلی گھنو چا، گرد نلی دے وچوں مواد کڈ کے رگڑو چا، اون دے وچ تیل رلا کے نک دے اندر سٹو، ایندا حلق دا جرا کبا ڈٹھا پہ اے اوتے تھی آسی. جن گلے جا بیماریاں ایویں تیل زیتون رلا کے نک کے سٹن ٹھیک تھی ویسی. جن دے اندر گلے دی بیماری ہے او گرد نلی کو کھیرے بڑکا کے پیوے او بھی ٹھیک تھی ویسی. میدے دی تکلیف ہے او بھی ٹھیک تھی ویسی. آپ نے فرمایا ان خیر ما تداویتم بہ السعود واللدود، دوجا بہترین دوا ہے لدود، سنگ دے ذریعے زبردستی دوا داخل کرنا. ایک تو ہے مریض خود کھاندے، بیا مریض کھاونا نہیں چاہتا زبردستی داخل کیتا ویندے. فرمایا اے بہترین علاج ہے. والمشی، پیٹ چلا دو، اے جی دوائی دو جن نال پیٹ چل سی بیماریاں جلدی ختم تھی ویسن، یہ بہترین علاج ہے. والحجامہ، سنگی لماونا، پچھنا، یہ آپ نے فرمایا بہترین علاج ہے. مانا کہ سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دوا سنت ہے. کیا دوا اللہ تا لکھی بیماری تیرے حق ہے؟ ڈاکٹر دی دوائی اللہ دی تقدیر کو تبدیل کر دیتے؟ نا، اے نظریہ رکھن غلط ہے. بلکہ بل ہی من قدر اللہ دی تقدیر لکھیا پیا ہے بیمار تھی سی، دوجی تریجی چوتھی کیری دیوار ویسی دوا گنن. ول تقدیر اے بھی لکھیا پہ جو دوائی کھاسی پہلی دیوار آرام تے دی یا دوجی دیوار مہینے بعد تھی سی یا سال بعد. اے تقدیر بل ہی من قدر اللہ دی تقدیر لکھیا پہ معاملہ، اللہ دی تقدیر ہے. اے سارے معاشرے دے لوگ کہتے ہیں فلاں نے ڈاکٹر دی دوائی ہک ٹک کے، غلط ہے. ہک ٹک فیصلہ میرے اللہ دا، کہیں ڈاکٹر دی دوائی ہک ٹک نہیں. صحابی ہے ہوئے کہ میرے بھرا دا پیٹ چلدا پہ، تیز چلدا پہ. آپ نے فرمایا فذهب اسقہ عسلا، ماکھی کھوائی. دوجی دیوار آگے سی ماکھی کھواون نال پیٹ ودھ پہ. آپ نے فرمایا اسقہ عسلا وج ماکھی کھوا. تریجی دیوار آگے سی ہون تا سرو زیادہ پانی علی کار وہندا پہ پیٹ. آپ نے فرمایا کاذبا بطن اخیکا، تیرے بھرا دا ڈیڑھ کوڑ مرندے. جیرا آدھے جو میں کو آرام کہنی نا وہ ڈیڑھ کوڑ مرندے. صدق اللہ، میرا اللہ سچ فرمیندے، ماکھی شفا ہے. اس کے ہی اصلہ ونج ماکھی کھوا. تریجی دیوار دے ماکھی کھوائیم بندہ ٹھیک تھی گئے. ہون میں جری گال سمجھاون والی دسنی ہے. پہلی دیوار حکیم دوائی دیون والا کون ہے؟ حکیم الامہ، پوری امت دا داناویں دا دانا، نبییں دا سردار، ساقی قوثر، شافی محشر. دوائی ہیک ٹک ہوئے ہاتھ نبی پاک دوائی دیتی ہے. پہلی دیوار آرام کیوں نہیں تھیا؟ دوجی دیوار آرام کیوں نہیں تھیا؟ میرے اللہ کو منظور کہنا ہا. تریجی دیوار آرام تھے کیونکہ میرے اللہ کو منظور ہا. پہلی دیوار شفا نہیں ملی. اگر کہیں دی دوائی ہیک ٹک دنیا تے تھی سکتی ہوندی تو میرے نبی پاک دی دوائی ہیک ٹک ہے. نبی علیہ السلام دسامن والے دوائی، لیکن بندے کو ڈوڑی شفا نہیں ملی. تریجی دیوار ملی ہے، پہلی دیوار شفا نہیں ملی. کیوں؟ میرے اللہ کو منظور نہیں. دوجی دیوار نہیں ملی، میرے اللہ کو منظور نہیں. جلے اللہ دی تقدیر تریجی دیوار لکھے شفا ہوں لے ملی ہے. یہ تیرے دوا اللہ دی تقدیر تبدیل نہیں کر سکتے. فرمایا ارائیت رکن نسترقیہا. دوجا نکتہ حدیث دا سوال دا، بندہ بیمار ہوں دے مولوی صاحب کو سلوات رکھوائی سے ٹھیک تھی گئے. اللہ دی تقدیر تو بیماری ہے. کیا اللہ دی تقدیر کو مولوی صاحب دے دم درود نے تبدیل کر دیتے؟ نہیں. بل ہی من قدر اللہ دی تقدیر لکھیا ہاتھ دم نال شفا مل سی. جے تقدیر کہنا لکھیا ہاتھ دم نال شفا کہنا مل سی. دم کرن جائز ہے یا ناجائز ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح بخاری شریف حدیث ثابت ہے، جلد ثانی کتاب الطب دے اندر، باب الطب، کتاب الطب دے اندر ایک عورت یہ اندے منہ دے چھایاں ہن جی میں چیچک دے نشان ہوندے.
آپ نے فرمایا تے کو نظر بد دے ونجو استرقوہم ای کو دم کرواؤ. استرقو اہل علم جان دین اے آرڈر سونے پیغمبر دا آرڈر دم کرو دم کراؤ. دم کرن دا شریعت نے آرڈر دیتے دم کرواؤ. جیرے لوگ آدھن دم کرن بالکل غلط ہے یہ غلط گال ہے انہیں دی. صحیح بات ہے دم کراون جائے پر ہوئے قرآن حدیث کے مطابق. ایجا نہ ہوئے دم جرا ہند سے لکھدا بیٹھا ہوئے تویزیں دیں یا او دنیاوی عبارتاں پڑھدا بیٹھا ہوئے کالے جادو کرنا بیٹھا ہوئے. کالے جادو کرنے والا بندہ سر دی چوٹی کول گھن کے پیریں تک منحوس ترین خبیث ترین ہو دے. اقتل الساحر حیث وجد جادوگر جتھا ملے واجب القتل. اے تا پلید تھی تے بھی جادو کریں دن ناپاک تھی کہ جادو کریں دن قرآن پٹھا لکھ دن قرآن دی توہین کریں دن حدیث دی توہین کریں دن. جادوگر دی صحیح علامت وے جو پوچھ سی مریض تے مریض دی اماں دا نام کیوں پوچھ دے پتہ ہی وے. جادوگر مریض تے مریض دی اماں دا نام پوچھ سی اصل ایک حرف چیندے مریض دے نا دا پہلا حرف ان دی اماں دے نا دا پہلا حرف انہیں ڈوہائیں کو رلا تے دے دے انہا مانا کی دے وینا بے. چار پاسے مانا کہیں ایک روخے چ ہو سی یا تا انہا مانا وینا پہ جو پانی دو اکسی میرے طوید پانی چ لوڑ چھوڑو یا اکسی انہا مانا وینا پہ بھا دو تے میری دے طوید بھا چ ساڑ چھوڑو یا اکسی انہا مانا وینا پہ مٹی دو تے کو مٹی دفن کر دو یا انہا مانا وینا پہ بھا دو انہا مانا وینا پہ ہوا دو تا ہوا چ اڑار چھوڑو. نوے سمجھی گال مزید واضح کرا. یہودے نے نبی پاک تے جادو کیتے پوچھوئے نے نبی پاک دا نا تے آپ دی اماں دا نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا نا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلا حرف میم چاہ کی دنے. اماں دا نا آمنا پہلا حرف الف چاہ کی دنے. میم دے نال الف رلاؤ ما پانی بن گئے. انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کنگھی دے وال منگوا کے 11 گنڈی دے کے جادو کرتے کھجی دی کچی گری اچ پا کے پانی جوان رکھے کیونکہ آپ دا تے آپ دی اماں دا نا پہلا حرف مانا پانی بنیا ہا. انہیں پانی کھو بیرے زروان دے اندر وہیں دفن کی طرح. اے جادوگر دا طریقہ ہے. بہت سارے سیدھے سادھے انہیں کو پتہ نہیں ہوتا ای میں خام خواہ تیری اماں دا نا کیا ہے تے تیرا نا کیا ہے. وہ تو بھولے بھالن جرے اصل فن دے فنکار ہیں انہیں دا ایک خاص طریقہ ہے. فرمائے کہ دم درود کرنال اللہ شفا نہیں دے دے. خود جبریل امین نے نبی علیہ السلام کو دم کیتے سونے پیغمبر نے صحابی کو دم کیتے. آپ نے فرمایا اللہم رب الناس مذہب الباس اشفی انت شافی لا شافی الا انتا شفاء لا یغادر ساقما. سونے پیغمبر نے دم کیتے بسم اللہ تربت ارضنا بریقت بعدنا لیشف سقیمنا. پیارے نبی علیہ السلام کو حضرت عائشہ دم کریندی رہ گئی ہے. بیماری دے آخری ایام نبی علیہ السلام جلے ڈھیر نڈھال تھی گن نڈھال تھیون دی وجہ نال آپ نے فرمایا عائشہ میں ہون آپ نے ہوتے آپ دم نہیں کر سکتا عائشہ تو میرے تو دم پڑھ. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قل هو اللہ احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس 3 سورتاں پڑھیں. ہن ہاتھیں تے پھوکا ڈیونا اپنے ہتھیں تے بلا سونے پیغمبر دے جسم تے پھیرنے ہن نہ. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی نے دم پڑھ کے پیارے پیغمبر دے مبارک ہتھیں تے پھوکا چا دیتے. سونے نبی دے ہاتھ پکڑ دے سونے نبی دے جسم تے ملن شروع کر دیتے نے. اپنے ہتھیں تے کیوں نے ملیا فرمایا رجا برکتہا جری سونے نبی دے ہتھیں برکت میرے ہتھیں جو برکت کہے نہیں. نبی علیہ السلام کو جبریل نے دم کیتے نبی پاک نے صحابہ کو دم کیتے حتیٰ کہ سیدہ عائشہ نے نبی کو دم کیتے. دم کرن جائز ہے لیکن کیا دم اللہ دی تقدیر کو تبدیل کر سکتے؟ نا اللہ دی تقدیر جیری دیوار لکھیا ہویا ہوں دیوار شفا ملنی ہے. جیری دیوار اللہ دی تقدیر نہیں لکھی ہوئی اون دیوار نہیں ملنا. بھاویں تو 1000 دم پڑھوا بھاویں تو کئی دم آپ پڑھ اپنے ہوتے شفا کرے ویلے مل سی جرلے اللہ دی تقدیر چ منظور ہے. تریجا نقطہ او تقات نتقیہا پرہیز کرن نال بعد اوقات بندے ٹھیک تھی ویندن.
کیا پرہیز اللہ دی تقدیر کو تبدیل کر دینی ہے؟ نہ، پرہیز دے اندر ذاتی طاقت نہیں. پرہیز کرن نال بھی شفا ہملے ملسی جرلے اللہ کو منظور ہو سی، اللہ دی تقدیر ہے. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مہمان تھے، سیدنا علی کرم اللہ وجہ نال پرلے پیش کیتی ہے کھجور بہارا کپیے نات رکھ دی تنے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تساں تادی پنڈ چونیا ہوا پورا بہارا نہ آنوہا. انہیں کہ سارا دل آ دے جو تساں اپنی مرضی دا دانا چون چون کھاؤ تے سارا ہاں ٹھر رہے. کھاسی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تے رج اساں ویسوں، کھاسی پیارا پیغمبر تے کلیجہ سارا ٹھر سی. اے عجیب اتفاق ہے کہ محبت دے نرالے انداز ہیں. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دے میں کھیر بکری دا ڈوہ تے سونے نبی کو پیش کیتے، شارب رسول اللہ پیتا پیارے پیغمبر نے حتیٰ رضی تو رج میں گیا آنکھیں خوش میں تھی گیا. کی میں رانا صاحب رانا محمد ابراہیم صاحب ماشاءاللہ تشریف فرمائیں. پیارے بھائی اور نبی علیہ السلام نے کھجور کھاون شروع کیتی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھاون شروع کیتی ہے. آپ نے فرمایا تو نہ کھا، پرہیز کر. انکا ناقہن قاف ڈو نکتیاں لائے جنہ معنی بن دے تو نما بیماری جو اٹھیں تے تو نہ کھا. سیدنا علی روک گئے، تھوڑی دیر بعد دلیا آ گئے. آپ نے فرمایا ہون علی کھا، کیونکہ دلیا تو جمد فؤاد الحزین ہے، غمگین آدمی دے دل کو دلیا ڈالے دا بات طاقت دے دے. دلیا کھاون نال دل کو طاقت آندی ہے تے پریشان آدمی یا پریشانیاں بھی دور تھی ویجن. آپ نے فرمایا ایک کھائے تیرے واسطے ٹھیک ہے. مانا کہ پرہیز کرن بھی شریعت دے اندر ہے. بعض بندے ہوندن نا وہ آدن یار کیا پرہیز کرنی ہے جیری لکھی ہے مل کے راسی. نہ لکھی بالکل ہے. آپ نے فرمایا گوڑا بد ول توکل اللہ تے کر. پہلے پرہیز بھی کر نال اللہ دے توکل بھی کر. رزق حلال کو کوئی حرام نہیں آکھ سکتا. رزق حلال تیرے واسطے حلال ہے، کھاؤں کو لیکن کچھ دائرے دے اندر رہ کے. مانا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ جرلے تو بیمار تھیں تائیں دوا کی دے، دوا نے شفا نہیں دیتی، میرے اللہ نے شفا دیتی ہے. تو بیمار تھیں تائیں دم کروائے تے کو دم نے شفا نہیں دیتی، میرے اللہ نے شفا دیتی ہے. تو بیمار تھیں تائیں پرہیز کیتے، تیرے پرہیز تے کو شفا نہیں دیتی، میرے اللہ نے دیتی ہے. سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندن وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ. پوری کائنات رل کے زور لاوے تے کو ایک ذرے دا نفع پہنچاون دے لم ينفعوک نفع نہیں دے سکتے الا ما كتب اللہ لک، وہ نفع پہنچی جرا اللہ نے تیری تقدیر ہے لکھے. والا بجتمعوا علی ان یضروک بشیء، اگر پوری کائنات رل کے زور لاوے تے کو نقصان پہنچاون واسطے ساری کائنات دا زور رائے گاں ہے، ضائع ہے، کوئی فائدہ کہ نہیں، کوئی تے کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. الا ما قد كتبه اللہ علیک، بس وہ نقصان پہنچی جرا اللہ نے تیری تقدیر تے لکھیا ہا. اون کو اضافی نقصان قطن نہیں پہنچ سکتا. اللہ دی تقدیر تے ایمان پختہ اور اللہ دی توحید تے ایمان بھی پختہ. ہر نفع نقصان دا مالک اللہ. زمین دے اتے چلن والا ہر انسان قدم نہیں چاہ سکتا جب تک میرا اللہ طاقت نہ دے. درخت تے پتا حرکت نہیں کر سکتا مگر جب تک اللہ نہ چاہے. پتا درخت تو تلے زمین تے ڈھے نہیں سکتا، ہوں ملے ڈھاسی جرلے میرا اللہ چاہسی. اللہ دی تقدیر دے بغیر ایک پتا ہل نہیں سکتا نہ ڈھے سکتے. حتیٰ کہ زمین دوتے ان النملۃ السوداء فی الصخرۃ السماء فی اللیلۃ الظلماء ان اللہ یعلم دبیبہا. زمین دوتے کالے سیاہ پتھر دوتے کالی سیاہ رات دے اندر کالی سیاہ قویلی ٹر دی ہوئی او نہیں ٹر سکتی جب تک میرا اللہ نہ دے چلن دی اجازت دے. ان اللہ یعلم دبیبہا، ان دے ٹرن دا کھڑکار اللہ عرش تے سن دے. ایک مختصر جی حدیث تورے سامنے رکھی ہے، دیتا ہویا ٹائم مکمل تھی گئے. میں ہنے الفاظ سے اکتفا کرنا. اللہ پاک تو دعائے اللہ پاک ایسا سارے کو صحیح عقیدہ اور عمل نصیب فرماوے. وما علیہ الا البلاغ المبین.